السلام علیکم۔ وہ عام اور مزیدار غذائیں جو ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ سموسے، پکوڑے، فرنچ فرائز اور ایسے ہی متعدد تلی ہوئی غذائیں مزیدار تو ہوتی ہیں، مگر یہ امراض قلب اور فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی کہ تلی ہوئی غذا کا زیادہ استعمال دل کی آرٹریز سے متعلق کسی طرح کی بیماری بشمول فالج کا خطرہ 28%، امراض قلب کا 22% اور ہارٹ فیلئر کا 37% بڑھا دیتا ہے۔ ہر ہفتے اضافی 114 گرام تلی ہوئی غذا کو کھانے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 3%، امراض قلب کا 2% اور ہارٹ فیلئر کا 12% تک بڑھ جاتا ہے۔ جب غذا کو تیل میں تلا جاتا ہے تو وہ اپنے تیل کی کچھ چکنائی کو جذب کر لیتی ہے، جس سے کیلوریز میں اضافہ، جبکہ بازار میں دستیاب فرائیڈ اور پروسیسڈ غذاؤں میں ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سستے اور طویل عرصے تک کام کرنے کے ساتھ غذا کا ذائقہ بڑھاتے ہیں۔ ٹرانس فیٹس تلی ہوئے غذاؤں کے ساتھ بیکری میں دستیاب بسکٹس اور دیگر متعدد اشیاء میں بھی پایا جاتا ہے۔ تلے ہوئے غذاؤں کا استعمال اور دل کے آرٹریز کے امراض کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایک تحقیقی رپورٹس میں 5,62,000 سے زیادہ افراد شامل تھے اور 63,000 سے زیادہ کو امراض قلب یا دیگر جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج کا سامنا ہوا۔ صرف ایک تلی ہوئی غذا جیسے فرائیڈ فش، آلو یا سموسے وغیرہ کو شامل کیا گیا تھا، کیونکہ تلی ہوئی غذاؤں کی معمولی مقدار کا استعمال بھی امراض قلب اور فالج کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے تلی ہوئی غذا کسی طرح دل کے شریانوں سے جڑے امراض پر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہے، مگر اس کے متعدد وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی غذائیں جس میں کیلوری بہت زیادہ ہوتی ہیں اور نقصان دہ ٹرانس فیٹی ایسڈز بھی موجود ہوتے ہیں۔ تلنے کے عمل کے دوران بھی ایسا کیمیکل بنتا ہے جو جسم کے ورم کے عمل کا باعث بنتا ہے۔ تلی ہوئے غذاؤں میں عموماً نمک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اکثر میٹھی مشروبات کا استعمال بھی ہوتا ہے جو مختلف پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ WHO کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کوکنگ آئل اور گھی میں شامل کی جانے والی مختلف سبزیوں، نباتات اور جانوروں سے حاصل کیے گئے ٹرانس فیٹس یعنی چکنائی اور چربی انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، جس سے امراض قلب سمیت کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل میں جدید طریقے اور فیکٹریوں کے اندر شامل کی جانے والی چکنائی اور چربی سے انسانی جسم میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کی منہ میں جا رہے ہیں۔ کھانوں میں استعمال ہونے والی کوکنگ آئل اور گھی میں پائے جانے والی چربی اور چکنائی سے دنیا بھر میں سالانہ 5 لاکھ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ استعمال شدہ کوکنگ آئل کو دوبارہ استعمال کرنا جہاں پیسے اور وقت ضائع ہونے سے روکتا ہے، وہیں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں جو ہمارے علم میں ہونا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ کوکنگ آئل کے ایک سے زیادہ بار استعمال کے نقصانات۔ ہمارے یہاں گھروں میں کوکنگ آئل کا ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال بہت عام سی بات ہے، اس لیے ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سرطان کے جراثیم پیدا کرنا۔ استعمال شدہ کوکنگ آئل کو دوبارہ استعمال کرنے سے آئل میں وہ جراثیم شامل ہونے کا خطرہ ہے جو اس کی وجہ سے کینسر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ استعمال شدہ کوکنگ آئل کے بار بار استعمال سے انسان میں موٹاپے، دل کی بیماری اور ذیابیطس ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ LDL کولیسٹرول کا بڑھ جانا۔ کولیسٹرول کی 2 قسمیں ہیں، ٹوٹل کولیسٹرول LDL کولیسٹرول اور HDL کولیسٹرول، جبکہ LDL کولیسٹرول کی مقدار 70 mg/dl سے کم ہونا چاہیے، جبکہ خون میں LDL کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو یہ نہایت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول انسان کے خون کے شریانوں میں بڑھ کر خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے، جس سے دل کی بیماری، فالج اور سینے میں درد کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول سے متعلقہ بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے پکانے والے تیلوں کو ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کرنے سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیزابیت کی شکایت۔ اگر کسی شخص کے معدے میں جلن ہو یا تیزابیت کا مسئلہ ہے تو یقیناً اس کی وجہ استعمال شدہ کوکنگ آئل کو بار بار استعمال کرنا ہے۔ استعمال شدہ کوکنگ آئل کا بار بار استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ معدے میں جلن اور تیزابیت کا مرض میں مبتلا افراد کو جنک فوڈ اور باہر کے کھانوں سے بھی اجتناب برتنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔